آج سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. مسلمان دوسروں کے ستم سے نہیں، اپنے اعمال کی بنیاد پہ پریشان ہے، اپنے اعمال کی. ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا تو ہے لیکن کوئی کھولنے والا نہیں ہے. 7 بندے گھر میں ہیں تو 14 موبائل تو ہیں، لیکن اگر 7 بندے گھر میں ہیں تو 3 سے زیادہ قرآن نہیں ہے. اور وہ 3 بھی صرف رمضان میں ایک آدھا کھلتا ان میں کا، باقی 3 کے 3 وہ 11 مہینے بند رہتے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا بڑا بوڑھا؟ بیٹے یہ قرآن جزدان میں کب سے رکھا ہے؟ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ جہیز میں لے کے کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ خود جاہل ہے. پلٹ کے وہ بھی تو پوچھ سکتی ہے تم پڑھ لو، وہ کہے گا میں نے خود نہیں پڑھا، تو وہ کیسے بیوی کو سمجھا سکتا ہے؟ میں آج ہر شخص سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ، آپ بیٹیوں کے جہیز میں قیمتی دولت دیا کرتے ہو، فریج اچھی کوالٹی کا دیتے ہو، واشنگ مشین اچھی کمپنی کی دیتے ہو، جتنا سامان دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو 10-12 سال بیٹی کا کام چلتا رہے، نقصان نہ ہو، ساتھ میں گارنٹی اور وارنٹی کارڈ لے کر کے آتے ہو تاکہ بیٹی کے جہیز میں کوئی دقت نہ آ سکے. اور پھر ساتھ میں جب قرآن دینے کی باری آتی ہے ایک خوبصورت سا کور تلاش کرتے ہو، اس بکسے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے، جہیز کے سب سے اوپر سجا دیا جاتا ہے. خدا کی قسم خون کے آنسو روتا ہے یہ دن جب بیٹیاں رخصت ہونے لگتی ہے، قرآن سے پہلے جہیز کی طرف ہاتھ جاتا ہے. کوئی کہتا گاڑی میں لے کر کے جاؤں گا، کوئی کہتا بیڈ اس میں اٹھا کے رکھو، کوئی کہتا فریج میرے حوالے کر دو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن میرے حوالے کر دیا جائے. آخر میں سب سے بعد میں جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتا ہے. اور جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے کہا ٹھہرو جی اب بیٹی قرآن کے ساتھ جا رہی ہے، قرآن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں تو آ گئی، قرآن بیٹی کی گاڑی میں رکھ کر کے تو آ گیا. جب جہیز اتارا گیا ساس بھی مسکرا رہی تھی، سسر بھی خوشیاں منا رہا تھا، بڑا جہیز بیٹے والوں نے دیا ہے. ادھر دیکھو دیوان کا جواب نہیں ہے، ادھر دیکھو بیڈ کا جواب نہیں ہے، الماریاں تو کیا ہے پورا فرنیچر دے دیا ہے، سارے خوش ہو رہے ہیں. آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے اندر آتا ہے، یہ قرآن کدھر رکھا جائے. جیسی قرآن گھر میں آتا ہے ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے، سسر کہتا اس کو یہاں کیوں لائے ہو، گھر میں پہلے سے کئی قرآن ہے، جاؤ امام صاحب کو جا کر کے دے دو، مسجد میں رکھ دیا جائے تاکہ کسی کے کام آ جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن سے زیادہ جگہ گھروں میں جہیز کی ہو جائے تو سمجھو قیامت دور نہیں ہے، قیامت تمہارے دروازے پہ آ گئی ہے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی آباد ہو جائے تو دولت کو ٹھوکر مارو، قرآن کو سینوں سے لگانا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر.